سامعین محترم، محرم کا مہینہ ہے۔ آج میں اپنی تقریر اس فرزند اسلام کے نام کر رہا ہوں جس کی شہادت اس قدر عظیم ہے اور اس قدر مظلومانہ ہے کہ زبان نبوت سے ان کو سید الشہداء کا خطاب عطا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ شروع اسلام سے، شروع دن سے، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ شروع دن ہی سے مسلمانوں کی شہادتوں نے اسلام کے گلشن کو رنگین بنایا، مسلمانوں کی قربانیوں نے اسلام کے گلشن کو مہکایا، اور ایسا مہکایا کہ آج تک ہم اس کی مہک محسوس کرتے ہیں، ہم اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ گرامی قدر، یوں تو تاریخ اسلام شہداء کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے، اور ہر شہید اپنی جگہ بے مثال قربانی پیش کر کے گیا، بے مثال بہادری کے جوہر دکھا کر گیا، مگر دربار رسالت سے جس شہید کو تمام شہداء کا صدر قرار دیا گیا، سید قرار دیا گیا، شہیدوں کا سید، وہ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ کی ذات گرامی دل و جان سے آپ کو عزیز رکھتی تھی، آپ بھی عزیز رکھتے تھے۔ آپ نے جنگ بدر میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دیے تھے، اتنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے کہ ملائے اعلیٰ کے مکینوں میں عش عش کی دھوم مچ گئی تھی۔ ملائے اعلیٰ کے مکین بھی عش عش کر اٹھے تھے۔ جنگ بدر میں عتبہ طیمہ بن عدی آپ ہی کے ہاتھوں سے فی النار وسحقر ہوئے تھے، آپ ہی کے ہاتھوں سے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کفر میں آپ کے نام کی دہشت تھی۔ آپ کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کرائے کے آدمی تلاش کیے جا رہے تھے، اور ان کو منہ مانگے انعام، منہ مانگے دام دینے کے لیے لوگ تیار تھے۔ سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں بھی شریک ہوئے، اور جنگ احد میں جنگ بدری کی طرح جوہری شجاعت دکھائے، توحید کے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا، فی النار وسحقر تک پہنچایا، توحید کے دشمنوں کو للکارا، لات و عزا کے پجاریوں کے چھکے چھڑائے۔ میں آپ کو ان کی شہادت کا واقعہ سناؤں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جبیر ابن مطعم، جس کے چچا طعیمہ کو بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بڑا صدمہ تھا نا اسے کہ میرے چچا کو حضرت حمزہ نے قتل کیا ہے۔ اس کے دل میں ایک آگ تھی جو جل رہی تھی، بدلے کی آگ۔ چنانچہ اس نے اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے غلام واشی کو کہا کہ تو اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ یہ اس کے غلام، یہ واشی اس کا غلام تھا۔ واشی یہ سن کر اس فکر میں رہتا تھا، پلاننگ کرتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ اگر اب مسلمانوں کی کوئی جنگ ہو، مسلمانوں کی مشرکین کی کوئی جنگ ہو، تو میں ضرور بضرور اس جنگ میں حضرت حمزہ کو قتل کروں گا اور مجھے غلامی سے نجات مل جائے گی۔ یعنی اس انتظار میں تھا
کوئی جنگ ہو اور اس جنگ میں حمزہ کو قتل کروں اور مجھے غلامی سے نجات دے۔ جب جنگ احد کے لیے قریش مکہ جانے لگے تو واشی بھی ساتھ ہو گیا، جس کے لیے وہ پروگرام بنا رہا تھا، جس کے لیے وہ پلاننگ کر رہا تھا، وہ اس کی پلاننگ جو ہے وہ بڑھانے لگی۔ جنگ احد کا مارکا پیش آ گیا اور مشرکین مکہ کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ یہ بھی آ گیا مدینہ میں۔ واشی خود بیان کرتا ہے کہ احد میں ایک پتھر کے پیچھے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اس انتظار میں تھا کہ جوں ہی حمزہ میرے سامنے آئیں گے تو میں اپنے خاص داؤ سے ان پر حملہ کروں گا۔ خاص داؤ یہ تھا کہ یہ لوگ حربہ سازی بڑی جانتے تھے، نیزہ پھینکنا بڑا جانتے تھے اور خوب نشانے پہ لگتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس کی بڑی مشق کی ہوئی تھی، بڑی پریکٹس کر رکھی تھی۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، ان سے پہلے ایک شخص میدان میں اترا، سبا تھا اس کا نام، سبا نامی شخص میدان میں اترا۔ اس نے آتے ہی للکارا، حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر آ گئے اور آ کر کہنے لگے، اے سبا، اے فلاں عورت کے بیٹے، کیا تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے شیر کی طرح جھپٹے اور آنے واحد میں اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ آنے واحد میں اس کی گردن تن سے جدا کر دیا۔ یہ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ادھر واشی جو ہے وہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قتل سے فارغ ہوئے، واشی کہتا ہے کہ میرے سامنے سے گزرنے لگے تو میں نے چپکے سے آپ پر اپنا حربہ پھینکا، وہ سیدھا آپ کی ناف کے نیچے لگا، پیٹ چاک کرتا ہوا نکل گیا۔ جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نیزہ لگا، حضرت حمزہ اسی وقت شہید ہو گئے، اسی وقت تڑپنے لگے اور جام شہادت نوش کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب واشی کہتا ہے کہ ہندا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ادھر ہندا نے بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کرے گا تو میرے باپ عتبہ کا وہ قاتل ہے تو اس کا بدلہ لے گا، اگر تو نے اس کا بدلہ مجھے لے کر دے دیا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی اور تو باقی زندگی عیش و عشرت سے گزارے گا، تجھے آزاد بھی کروں گی اور مال بھی دوں گی، انعام بھی دوں گی، باقی زندگی تو عیش و عشرت سے گزار لینا۔ چنانچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جو ہی حمزہ میرے سرگل میں آئے گا تو میں شہید کر کے ان کو تیرے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حربہ لگا، پیٹ کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب یہ قریب ہو رہا ہے، جب آپ شہید ہوئے تھے تو ایک نیچی جگہ تھی، گڑھا سا بنا ہوا تھا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹویا سا بنا ہوا تھا، تو اس گڑھے میں آپ گرے تھے اور یہ قریب ہونے لگا، لیکن خوف ابھی بھی اس پر طاری تھا، جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب آ جائے۔ آہستہ آہستہ کر کے قریب ہوا اور دور بیٹھ کر اس نے ایک پتھر لیا اور اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ مارا کہ محسوس کروں کہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ مجھ پہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ جب دیکھا کہ حرکت نہیں ہوئی تو پھر قریب ہوا اور اپنا خنجر نکالا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کیا
پیٹ چاک کیا، آپ کا جگر نکالا، آپ کے کان کاٹے، آپ کے ہاتھ کاٹے، ہاتھوں کے پورے کاٹے، دل نکالا، اور یہ ساری چیزیں لے کر ہندا کے پاس آ گئے۔ اب ہندا نے جب دیکھا کہ واشی نے اپنا کام کر دیا ہے، بڑی خوش ہوئی، کہے مارنے لگی، اور واشی کے ہاتھ سے حضرت حمزہ کا جگر اس نے تھام لیا اور اس کو منہ میں ڈال لیا، اور منہ میں چباتی جاتی تھی اور کہے لگاتی جاتی تھی، چباتی رہی۔ واشی حیران ہو کر دیکھتا تھا کہ یہ کیا کرتی ہے۔ انتقام تھا نا، انتقام کی آگ تھی جو اس کے سینے کو ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہی تھی، اس کی بانچوں سے خون ٹپک رہا تھا ہندا کے، اور حضرت حمزہ کے کلیجے کو چباتی جا رہی تھی، نگلنا چاہتی تھی لیکن نگل نہیں سکی، آخر نگل نہیں سکی تو اگل دیا۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے اشعار کے اندر، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس المناک واقعہ، ہلائی اور تولی ہاتھ میں چالاک نے برشی، ہلائی اور تولی چالاک نے ہاتھ میں برشی، نشانہ کر کے پھینکی دور سے ناپاک نے برشی، تھی مشہور زمانہ زنگیوں کی حربہ انگیزی، نشانہ ناگہانہ بن گیا اللہ کا غازی۔ رضائے حق یہی تھی جو قضا کی مشت سے نکلی، یہ برچھی ناف کے نیچے لگی اور پشت سے نکلی۔ گڑھے کھودے گئے تھے جو گزشتہ رات میدان میں، مشرکین نے گڑھے کھودے ہوئے تھے نا، انہی میں سے گڑھے کے اندر حضرت حمزہ گرے تھے شہید ہو کر۔ گڑھے کھودے گئے تھے جو گزشتہ رات میدان میں، اجل بیٹھی تھی ان میں اب لگا کر گھات میدان میں، زمین سے آسمان تک ایک نورانی غبار اٹھا، فرشتہ لے کر جان بندہ پروردگار اٹھا، زمین پر رہ گیا باقی فقط ایک خون چکا لاشا، فروغ زخم بے حد سے بہارے بے خزاں لاشا۔ وہ پلٹا واشی ڈرتے ڈرتے غار مہلک کے قریب آیا۔ اب شاید اس گڑھے کو غار کہا۔ وہ پلٹا واشی اور ڈرتے ڈرتے اس غار مہلک کے قریب آیا تو رشک آسمان کو خاک پہ سوتا ہوا پایا۔ حضرت حمزہ ابدی نیند سو چکے تھے، اٹھا کر کنکری اس سنگ دل نے شیر پر ماری، رہی لیکن شہید کامرا پر بے خودی تاری۔ تو شہید ہو چکے تھے، جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یہ دیکھا تو دل واشی کو یک گونا قرار آیا، چھری لے کر قریب لاش پہ اب یہ نابکار آیا، گڑھے کے اندر اترا اب نہ کٹا کی نظر اس نے، شکم چیرا نکالا مرد مومن کا جگر اس نے، شکم چیرا نکالا مرد مومن کا جگر اس نے، اب اس کرتوت کا انعام لینے کو چلانا، جگر اٹھایا، عذاب اٹھائے، ان کا ہار بنایا، اور اب انعام لینے کو ہندا کے پاس آ رہا ہے۔ اپنے مالک سے پتا تھا کہ اس سے میں آزادی حاصل کر گیا، اب ادھر آتا ہے انعام لینے کو ہندا کے پاس، اب اس کرتوت کا انعام لینے کو چلا نادا، متاع بے بہا کا دام لینے کو چلا نادا، قریب ہند آیا، ہندا نام تھا نا اس کا، یہ ہند سے ہندوستان نہ سمجھ لینا، قریب ہند آیا، کارنامہ اپنا بتلایا، جگر حمزہ کا دکھلایا، پھر اپنا حق جتلایا، قسم کھائی تھی حمزہ کا جگر کچا چبانے کی، لہو کی پیاس تھی اور بھوک تھی گوشت کے کھانے کی۔ اب اس کو جب پیش کیا اس نے جگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا، کہا ہا ہا آہا
ہنستی جاتی تھی، آہا ہا ہنستی جاتی تھی، منہ بناتی جا رہی تھی، یہ جگر حمزہ کا دانتوں سے چباتی جا رہی تھی، یہ جگر تھا اس کے منہ میں خون بانچوں سے ٹپکتا تھا، کھڑا تھا پاس واشی اور منہ حیرت سے تکتا تھا، نہ اترا حلق کے اندر گلے میں یہ جگر اٹکا، بالآخر اس نے اگلا اور زمین پر اس کو دے بٹی، نہیں اندر لے جا سکی، نگل نہیں سکی تو مجھے اگل دیا، نگل نہیں سکی تو اگل دیا۔ اب یہ تھا اشعار کے اندر نقشہ جو غالباً حفیظ نے کھینچا ہے۔ حفیظ بہت بڑا شاعر، اس نے جو ہے وہ بڑی شاعری کی ہے اسلام کے اہم واقعات کے متعلق، یہ اس کا کھینچا ہوا نقشہ تھا۔